لیجئے ایک اور خان کا ظہور ہو گیا. یہ ہیں پرویز خان. مگر یہ فلمی یا کرکٹ کی دنیا کے نہیں بلکہ ٹریک اینڈ فیلڈ کے ہیں ہیرو. ایک برق رفتار ایتھلیٹ جس نے میوات کی سرزمین سے اپنا سفر شروع کیا اور اب امریکہ کی سرزمین پر ہلچل پیدا کر دی ہے. جی ہاں، میں ہوں منصور الدین فریدی اور آپ دیکھ رہے ہیں آواز دا وائس کا خاص پروگرام باخبر. آج بات کریں گے ایک نوجوان کی، میوات کے ایک کسان کے بیٹے کی، انڈین نیوی کے ایک جوان کی اور امریکی یونیورسٹی کے ایک طالب علم کی، جو اب ہندوستانی ایتھلیٹکس کے لیے مستقبل کا روشن ستارہ بن گیا ہے. اس کی کامیابی میں جہاں اس کی ذاتی یا انفرادی جدوجہد اور محنت کا ہاتھ ہے، وہیں اس نوجوان کو میوات ایکسپریس بنانے میں انڈین نیوی کی ہری جھنڈی کی بھی بہت اہم کہانی ہے. ورنہ ڈیفینس کی ملازمت کے دوران کسی کے لیے بیرون ملک تعلیم اور تربیت کے بارے میں سوچنا بھی مشکل ہوتا ہے، لیکن یہ پرویز خان کی محنت اور جنون تھا جس نے میوات سے فلوریڈا تک کا سفر آسان کیا، جبکہ کالج سطح پر ان کی غیر معمولی پرفارمنس نے ہندوستان کے لیے اولمپکس میں امیدوں کے چراغ روشن کر دیے ہیں. دراصل پرویز خان نے لوزیانہ میں SCC کالجیٹ ایتھلیٹس آؤٹ ڈور ٹریک اینڈ فیلڈ چیمپئن شپ میں 1500 میٹر میں پہلا اور 800 میٹر میں تیسرا مقام حاصل کیا. تو سوشل میڈیا پر پچھلے ہفتے اس دوڑ کی ویڈیو گرم گرم جلیبی کی طرح ہاتھوں ہاتھ لی گئی. ایک ایسا ایتھلیٹ سرخیوں میں آیا جو قومی سطح پر اب تک ایسی شہرت حاصل نہیں کر سکا تھا. یاد رہے کہ پرویز خان نے اس سال مارچ میں NCAA چیمپئن شپ انڈور میں ڈیبیو کیا تھا. وہ پہلے ہندوستانی بن گئے تھے جنہوں نے سب سے زیادہ کالجیٹ ٹریک ایونٹ کے لیے کوالیفائی کیا تھا. پرویز خان اپنی اس کارکردگی کے سبب مستقبل کی سب سے بڑی امید بن گئے ہیں. ایک کسان کے بیٹے ہیں پرویز خان، جن کا تعلق ہریانہ کے میوات ضلع سے ہے. پرویز کی پیدائش میوات کے چہلکا گاؤں میں ہوئی تھی، جو دلی کے جنوب سے تقریباً 50 کلومیٹر دور ہے. ان کے والد نفیس خان اپنے پاس موجود 5 ایکڑ زمین پر کھیتی کرتے ہیں اور پرویز خان کو بچپن سے ہی دوڑ کا شوق تھا. وہ اتنا باصلاحیت نوجوان تھا کہ اکثر اپنے سے بڑے عمر کے لڑکوں کو دوڑ میں پیچھا چھوڑ دیا کرتے تھے. انہوں نے صرف 13 سال کی چھوٹی سی عمر میں اپنا گاؤں چھوڑا کیونکہ انہیں اس دوڑ میں کہیں اور پہنچنا تھا. وہ اپنی آنکھوں میں ایک پیشہ ورانہ رنر بننے کا خواب لے کر دلی آ گئے تھے. پرویز خان کے مطابق لوگوں نے بتایا تھا کہ دلی میں ایک بڑا اسٹیڈیم ہے جہاں آرٹیفیشل یعنی مصنوعی ٹریک پر ملے گا اور ساتھ ہی اچھے کوچ بھی دستیاب ہیں جن کی نگرانی میں وہ ٹریننگ حاصل کر سکتے ہیں. جس کے بعد پرویز خان نے اپنی والدین سے اجازت لی اور میوات سے بس پکڑی اور دلی آ گئے، جہاں ان کے چچا ایک ٹیکسی چلایا کرتے تھے. ان کے ساتھ رہتے ہوئے جواہر لال نہرو اسٹیڈیم میں پرویز خان نے ٹریننگ شروع کی. دلی میں 1 سال کے بعد پرویز خان نے اپنے چند دوستوں کے ساتھ اسپورٹس اتھارٹی آف انڈیا میں تربیت کے لیے بھوپال شفٹ ہونے کا فیصلہ کیا. یہی وہ جگہ تھی، یہ وہی شہر تھا جہاں سے ان کے کیریئر کو ایک نئی اڑان ملی. کوچ انوپما شریواستو کے زیر تربیت خان نے اپنے کیریئر کو 4 چاند لگانے شروع کیے. بات کریں کیریئر کے آغاز کی تو پرویز خان کے کیریئر کی پہلی بڑی پیش رفت اس وقت ہوئی جب انہوں نے 2019 میں انڈر 19 نیشنلز میں 800 میٹر کی دوڑ میں گولڈ میڈل جیتا تھا. اس کے بعد 2020 میں انڈر 18 کھیلو انڈیا گیمز میں برونز میڈل حاصل کیا. اس کے بعد نیشنل اوپنز میں گولڈ میڈل اور 2022 میں چنئی میں نیشنل سینئر ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں سلور میڈل جیتا. بہرحال نیشنل گیمز گولڈ میڈل ان کے پروفیشنل کیریئر کے لیے ایک اہم موڑ تھا، جس میں انہوں نے 2022 میں گاندھی نگر گجرات میں 3 منٹ 40 سیکنڈ کا ریکارڈ بنایا تھا. پرویز خان اس کامیابی کو اپنے کیریئر کے لیے سب سے اہم موڑ قرار دیتے ہیں کیونکہ اسی کی بنیاد پر ہندوستانی بحریہ میں ملازمت ملی تھی. بقول پرویز خان، میرے خاندان کے پاس بہت کچھ نہیں تھا
میں اپنی تنخواہ سے کم اپنے خاندان کے بہت سے قرض کو ادا کرنے کے قابل بن گیا تھا۔ اس گولڈ میڈل کے سبب ہی پرویز خان کو پہلی بار ہندوستانی قومی کیمپ میں شامل کیا گیا تھا۔ 2023 میں وہ ہندوستانی تربیتی دستے کا حصہ تھے، مگر ٹریننگ کے دوران بدقسمتی سے ہیئر لائن فریکچر کا سامنا کرنا پڑا۔ لیکن اس مایوسی کے دور میں بھی امید کی ایک کرن نکل آئی جب انہیں امریکن کالج میں داخلے اور وہاں پر ٹریک اینڈ فیلڈ میں اپنے جوہر دکھانے کی ایک نئی راہ نظر آئی۔ نیوی کی جھنڈی اور امریکہ کی اڑان کی کہانی بہت دلچسپ ہے، اور یہ کہیں نہ کہیں اس بات کو بیان کرتی ہے کہ ملک کی نیوی نے ایک ایسے نوجوان کو موقع دیا جو ایک کسان کا بیٹا تھا اور جس کی زندگی کے لیے یہ دوڑ بہت اہم تھی۔ دراصل فریکچر کے دوران ہی بستر پر پرویز خان کو امریکہ کی اڑان کا خیال آیا تھا۔ اس سلسلے میں کڑیاں جڑتی گئیں اور راہیں نکلتی گئیں۔ ایک طالب علم کی حیثیت سے ویزا اور اسکالرشپ بھی حاصل ہو گئی، لیکن ان کے سامنے مسئلہ یہ تھا کہ وہ انڈین نیوی کا حصہ تھے۔ کیونکہ خصوصی اجازت حاصل کرنے کا مرحلہ آسان نہیں تھا، اسکالرشپ لیٹر ہاتھ میں لے کر پرویز خان نیوی میں اپنے اعلیٰ افسران سے بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے کی اجازت کے لیے رابطہ کیا اور ان سے ملاقات کی۔ ڈیفنس کی ملازمت میں بیرون ملک تعلیم یا تربیت حاصل کرنے کی اجازت بہت مشکل سے حاصل ہوتی ہے، مگر پرویز خان نے کے یونٹ کے کپتان نے انہیں اس کی اجازت دی، ایک موقع دیا اپنے آپ کو ثابت کرنے کا۔ وہ کہتے ہیں، میں نے وعدہ کیا اپنے کپتان سے کہ ایک کھلاڑی کے طور پر بہتری لانے اور ملک کا نام روشن کرنے کی پوری کوشش کروں گا، اور انہوں نے مجھ پر بھروسہ کیا اور مجھے یہ موقع دیا۔ اس طرح پرویز خان نے ٹریک اینڈ فیلڈ میں برق رفتاری کو 4 چاند لگانے کے لیے اسکالرشپ پر فلوریڈا یونیورسٹی میں داخلہ لیا۔ اب بات کریں گے ہندوستان کے بعد امریکہ میں ان کے کام سفر کی۔ پرویز خان کی زندگی کو بدلنے میں ایک اہم کردار ادا کرنے والے کا نام ہے کوچ وال پارمر۔ ان کا کہنا ہے کہ میں نے پہلی بار جب پرویز کو دوڑتے ہوئے دیکھا تو میں نے محسوس کیا کہ وہ ایک خاص رنر ثابت ہو سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک چیز نوٹ کی کہ پرویز خان کو ہارنے سے نفرت ہے۔ میوات کے ایک کسان کے بیٹے نے جب اپنی جدوجہد کو یقیناً ایک مثال بنایا، ایک طالب علم کی حیثیت سے امریکی ٹریک اینڈ فیلڈ پر اپنی برق رفتاری سے سب کو دنگ کرنے والے اس نوجوان کا اصل مشن اپنے ملک کے لیے لمبی دوڑ کا گھوڑا بننا ہے۔ پرویز خان کے کوچ ول پارمر نے کہا کہ میرے خیال میں پرویز خان کو ایک لمبے عرصے تک ہندوستان کے لیے دوڑنا ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ پرویز خان کا سفر ابھی شروع ہوا ہے۔ ایک طالب علم کی حیثیت سے انہوں نے امریکی ٹریک اینڈ فیلڈ پر امید کی جو کرن روشن کی ہے، اس سے کہیں نہ کہیں ہندوستان میں ایک جوش پیدا ہوا ہے۔ سب کا خواب ہے اولمپکس میں ٹریک اینڈ فیلڈ کے میڈل کا۔ خود پرویز خان کا کہنا ہے کہ ابھی تو سفر شروع ہوا ہے۔ ایک ایسے نوجوان کی کہانی ہے یہ جو میوات جیسے پچھڑے ہوئے علاقے سے نکلا ہے، لیکن اس نے اپنی ہمت، اپنی محنت اور اپنی جدوجہد کی بنیاد پر ایک ایسا سفر طے کیا جس نے اسے آج ملک کی امید بنا دیا ہے۔ تو یہ تھی فلائنگ خان کی جدوجہد اور محنت کی کہانی، جو آج کے دور میں آرام پسند نسل کے لیے ایک سبق بن سکتی ہے۔ میوات کے ایک گاؤں سے امریکہ تک کے سفر اور پھر ملک کی امیدوں کا مرکز بننا ہر کسی کو ایک پیغام دے رہا ہے کہ محنت شرط ہے۔ یہ تھی ہماری آج کی پیشکش۔ آپ کو اگر ہماری پیشکش پسند آئی ہے تو آپ اس کو لائک کریں اور آواز دی وائس کو سبسکرائب۔ شکریہ۔